Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Abdul Haq, Diniya teacher at B. Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 10, the story of Prophet Yusuf alayhi salam. In previous lectures, I have been told you the condition of Prophet Yusuf alayhi salam, that how he reached the Egypt and how he sent to prison and what happened with him in prison. इससे पहले इस कहानी में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उनके सौतेले भाइयों ने उन्हें एक अंधेरे कुएं में जंगल में फेंक दिया और फिर वो रोते चिल्लाते एक झूठी कहानी गढ़कर अपने अब्बा जान के पास आए। खैर, उनके अब्बा जान ने सब्र किया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कुएं में फेंक दिए गए थे, अल्लाह ताला ने किस तरह उनकी हिफाजत फरमाई और कहां से कहां पहुंचा दिया, वो पूरी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी कि उधर से एक काफिला गुजरा कुएं में पानी लेने के लिए। जब वो वहां पहुंचा तो बकेट में एक प्यारा खूबसूरत सा बच्चा निकलता है, वो उसे ले जाकर इजिप्ट वहाँ के अजीज़ को बेच देते हैं और वो उसे अपने महल में रखता है, उसकी परवरिश करता है कि ये बड़ा होगा तो हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। लेकिन उसकी बीवी एक बदकिरदार औरत होती है जो उसको बहकाने की कोशिश करती है, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके बहकावे में नहीं आते तो झूठा इल्ज़ाम लगाकर आपको जेल में डलवा देती है। और फिर जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ और भी कुछ कैदी होते हैं जो कुछ ख्वाब देखते और फिर वो उसकी ताबीर उन्हें बताते हैं, और जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताया होता है वैसे ही उनके साथ पेश आता है। उसके बाद मामला आता है कि जो बादशाह है इजिप्ट का, उसने एक ड्रीम देखा, एक ख्वाब देखा, सपना देखा। सपने में क्या देखता है वो? There are 7 fat cows that were devouring 7 lean cows, and there are 7 green ears of corns and 7 others dry. उसने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी गायें हैं जो 7 दुबली गायों को खा रही हैं, और 7 हरी भरी बालियां हैं अनाज की, और 7 सूखी हुई अनाज की बालियां हैं। अब इसके इंटरप्रिटेशन के लिए, इसकी ताबीर के लिए बादशाह ने बड़े बड़े लोगों को अपने दरबार में बुलाया, उनसे इसकी ताबीर पूछी, लेकिन कोई भी बादशाह को सेटिस्फाइड नहीं कर सका। बादशाह बहुत परेशान था अपने इस सपने से, इस ख्वाब से। आखिर वो शख्स जो जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ था, वो बादशाह की परेशानी देख रहा था। वो छूटने के बाद मैंने आपको बताया था कि बादशाह के दरबार में शराब पिलाने की जॉब उसे मिल गई थी, और वो बादशाह के दरबार में शराब पेश किया करता था। तो उसने जब बादशाह की परेशानी देखी तो उसने अपना वाक़या बादशाह के सामने पेश किया और कहा कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ
جو تمہارے خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے، اور اس کا نام یوسف ہے، اور جیل میں اس نے مجھے اور میرے ایک ساتھی کو جو میرے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، ہمارے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوا تھا جیسا یوسف نے بتایا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو دربار میں بلایا جائے اور اس سے حالات اور خواب اس کے سامنے پیش کر کے اس کی تعبیر معلوم کی جائے۔ لیکن یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور معاملہ پوچھا کہ بادشاہ کا خواب کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ تو جب خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو یوسف علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اس خواب کی تعبیر بتائی، بلکہ اس سے بچنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے یہ بھی سجھا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ you will cultivate for 7 consecutive years with good harvest. During this time, leave in yours all that you reap, except a little of it which you may eat. After that, there will be 7 hard years of famine. During this period, you will eat from what you would have saved. یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سالوں تک تم خوب فصل اگاؤ گے، خوب غلہ اور اناج تمہارے یہاں پیدا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اگلے 7 سال ایسے آئیں گے جب بالکل سوکھا پڑ جائے گا، فیمائن کی کنڈیشن ہوگی، قحط پڑ جائے گا، کچھ کھانے پینے کو نہیں ملے گا۔ تو تم ایسا کرنا کہ یہ جو سٹارٹنگ کے 7 سال جب خوب غلہ پیدا ہو تو جتنی ضرورت ہے، جتنا کھانے بھر کا ہے اتنا استعمال کرنا، باقی کو سیو کر کے رکھ لینا تاکہ ان مشکل کے سالوں میں وہ تمہارے کام آ سکے۔ اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے بالکل کریکٹ انٹرپریٹیشن بادشاہ خواب کی بتائی، اور اس فیمائن پیریڈ میں کس طرح محفوظ رہا جائے وہ سجیشن بھی آپ نے دے دیا۔ تو جب یہ تعبیر بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی اور بادشاہ نے اپنے خواب کو ریئلائز کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعی یوسف ایک بہت ہی سینسیبل اور بہت ہی عقل مند آدمی ہے۔ اس نے پھر یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہلا بھیجا کہ جب تک میرے اوپر لگا ہوا الزام کلیریفائی نہیں ہو جاتا، صاف نہیں ہو جاتا، اس وقت تک میں جیل سے باہر نہیں آ سکتا۔ اب جبکہ یہ معاملہ واضح ہو چکا تھا کہ یوسف ایک نیک اور اچھا آدمی ہے، عزیز کی بیوی ہی غلط ہے، بری ہے، اور اس نے بھی اب اس بات کو بڑے دربار میں ایکسیپٹ کر لیا کہ برائی میں نے کی تھی، برا میں نے چاہا تھا۔ یوسف تو بالکل پاک صاف اور نیک انسان ہے، میں نے ہی اس کو بھٹکانا چاہا تھا۔ تو جب بڑے دربار میں عزیز مصر کی بیوی نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیا تو اب یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی کہ غلط عزیز مصر کی بیوی نے کیا تھا، اور یوسف بالکل
ہر الزام سے پاک صاف ہیں۔ تو جب یہ معاملہ کلیئر ہو گیا تو پھر یوسف علیہ السلام دربار میں تشریف لائے، اور بادشاہ اتنا متاثر ہوا یوسف علیہ السلام سے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، اب اس ملک کا سارا انتظام، ساری دیکھ بھال، سب کچھ تمہارے ذمے، تم اسے سنبھالو۔ اور اپنا راج پاٹ ایک طرح سے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اس طرح سے اللہ نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا۔ اب آگے کیا معاملات پیش آتے ہیں، کس طرح ان کے بھائی ایجپٹ پہنچتے ہیں اور ان کا پورا خاندان یوسف علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔